اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا موضوع حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور بھائیوں اس حدیث کو سن کر آگے بھی پھیلانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، وستے رہو۔ شکریہ۔ اب حدیث کا آغاز کرتے ہیں بھائیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی ہر ایماندار کو یہودی یا نصرانی دے کر فرمائے گا، یہ آگ سے تیرا فدیہ ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں جیسے گناہ لے کر آئیں گے، اللہ پاک ان کو بھی بخش دے گا۔ ہر مسلمان کو یہودی اور نصرانی دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تیرا فدیہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک گھر جنت میں اور ایک دوزخ میں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک کے لیے ہر ایک کا گھر اس کا معنی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک گھر جنت میں اور ایک دوزخ میں ہے۔ ایماندار جب جنت میں جائے گا تو کافر کو جہنم میں چھوڑ جائے گا، کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہے۔ تم دخول نار کا امکان رکھتے تھے، اور یہ تیرا فدیہ ہے، کیونکہ اللہ نے دوزخیوں کی ایک تعداد مقرر کی ہے جو اس کو پر کر دے گی۔ جب کفار اپنے کفر اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو گویا وہ مسلمانوں کے لیے فدیہ کا سبب بنیں گے، اور اللہ ہی زیادہ علم والا ہے۔ اب شرح حدیث۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فاقیاف کے معنی ہیں گروی چیز کو چھڑانا۔ فکاک یا فکاک وہ مال ہے جو دے کر گروی چیز چھڑائی جاوے۔ ہر شخص کے لیے ایک ٹھکانہ دوزخ میں ہے، دوسرا جنت میں۔ مومن جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی لے گا اور کسی کافر کا بھی، اور کافر دوزخ میں اپنا مقام بھی لے گا اور کسی مومن کا بھی۔ یہاں یہی مطلب ہے کہ اے مومن، تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی لے اور اس یہودی عیسائی کا بھی۔ یہ تیرے لیے ایسا ہے جیسے گروی چیز کا فکاک۔
چونکہ عیسائی یہودی مسلمانوں سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور رہے تھے، چونکہ عیسائی یہودی مسلمانوں سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور رہے تھے، اس لیے خصوصیت سے ان کا ذکر ہوا۔ یہ مطلب نہیں کہ مسلمان کے گناہوں کے عوض کافر دوزخ میں جاوے گا، کافر دوزخ میں جاوے گا، کہ یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ لا تازر وازرات وزر اخرى، لا تازر وازرات وزر اخرى، ایک قطرے کی وجہ سے جہنم سے آزادی۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا، پھر عرض کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو موجودہ نہ پائے گا، اور کہے گا یا اللہ پاک، یا رب تعالی، وہ گواہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا، زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا، اسی طرح اس پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا، زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے، شرمگاہ پکارے گی ہاں میں نے زنا کیا تھا۔ وہ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب تعالیٰ سے کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اور اجازت ملنے پر عرض کرے گا یا اللہ پاک، اے میرے پیارے پروردگار، کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں ترک کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ ایک منادی پکار کر کہے گا سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا۔ سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور ملتے ہیں اگلی حدیث میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔